رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت والے مہینے کا آخری عشرہ انتہائی معزز اور مکرم ہے۔ یہ وہ ایام ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے تھے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ انہی بابرکت راتوں میں سے ایک ایسی بابرکت رات جس کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس رات میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، اور یہ رمضان المبارک کی کس تاریخ کو اور کس دن آتی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر کیا کرنے آتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العزت کتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن 4 بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کی بخشش اس پاک رات میں بھی نہیں کی جاتی۔ وہ 4 لوگ کون ہیں، ان کی بخشش کیوں نہیں کی جاتی، اور ان تمام سوالات کے جواب ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز دوستو، اللہ رب العزت اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ثواب اور اجر کی نیت سے اس روح زمین پر بحکم الہی تشریف لاتے ہیں، اور اس رات کی عظمتیں اور برکتیں صبح فجر طلوع ہونے تک رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، بلا شبہ اللہ رب العزت کی محبوب ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جن کی عظمت و شان کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق فرمایا، اور اس کائنات کے اندر کم و بیش 14,000 جہانوں کو قائم فرمایا، اور ان تمام جہانوں میں سے اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان تمام جہانوں کی امتوں سے افضل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو عظمت و فضیلت اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ ان سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دی گئی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان فضیلتوں سے نوازا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی امتوں سے کو نہیں دی گئی۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک اللہ رب العزت کی عطا کردہ بڑی فضیلت ماہ رمضان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے خود سے منسوب کیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اسی مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک اور فضیلت لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس رات کے ثواب کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک بار سچے دل سے اپنے رب کو بلائے تو وہ پاک ذات 70 بار اس کو جواب دیتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پکار میرے بندے، تجھے کیا چاہیے، میں تجھے ہر چیز عطا کروں گا۔ بے شک اللہ رب العزت کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کی پاک ذات یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ میرے حضور کوئی ایسا کام کر دے جو میری رحمت کو پسند آ جائے، اور میں اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دوں اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کو اس کی زندگی میں بہت سارے ایسے مہینے، دن اور راتیں عنایت فرماتا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ معزز دوستو، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، اور اسی رات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اسی رات میں اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے رحمت، برکت اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت لے کر اس روح زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ جو کوئی شخص اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے عزت والا بن جاتا ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر جیسی پاک رات صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے، اور شب قدر امت محمدی کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے جو ان سے پہلے کسی امت پر نہیں کیا گیا۔ معزز دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کو پا لیا اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنی مغفرت کے لیے دعا کی
تو اس مومن کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، شب قدر کی پہچان اور اس میں ظاہر ہونے والی نشانیاں یہ ہیں کہ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی پرسکون رات ہوتی ہے، نہ ہی زیادہ سردی اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور اس رات میں چاند بہت روشن ہوتا ہے، اور اس رات میں ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جب اس رات کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی روشنی بالکل برابر ہوتی ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ اس روح زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اس رات کو جس شخص کو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس مزید بیان فرماتے ہیں کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر فضیلت نہیں جانتا سوائے لیلۃ القدر کے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس رات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر کوئی بھی عبادت کی جائے یا کوئی صدقہ دیا جائے تو وہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس رات کے یعنی لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے یا رکوع کرتا ہے تو اس شخص کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کی صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی رحمت کی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، اور جب کسی عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ رب العزت سے اس کی پناہ مانگتے۔ حضرت بی بی عائشہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اللہ رب العزت سے کیا مانگوں؟ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور آپ اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کرنا، یا رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس روح زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 100 پر عطا کیے ہیں، جن میں سے 2 پروں کو حضرت جبریل علیہ السلام اس رات کے اندر پھیلا دیتے ہیں اور مشرق سے مغرب تک اس پوری دنیا کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتے پوری جہاں پہ پھیل جاتے ہیں۔ وہ فرشتے اس رات تمام کھڑے بیٹھے قیام کرنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی ہر دعا پر آمین کرتے ہیں۔ یہی حالت صبح فجر طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے۔ اس پر مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ معزز دوستو، جس طرح اللہ رب العزت اس پاک رات کے اندر بے پناہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور انہیں جہنم سے آزادی دے کر جنت الفردوس عطا فرماتا ہے، وہیں کچھ گناہگار اور بدنصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس پاک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اس روح زمین پر اترتے ہیں اور اس پوری رات عبادت کرنے والے شخص سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رات گزار کر جب صبح واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے جبریل امین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل امین علیہ السلام، اللہ رب العزت نے امتی محمدیہ کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ عطا فرمایا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر رحمت کی نظر فرمائی، اور صرف 4 لوگوں کے علاوہ سب کے ساتھ رحمت، مغفرت کا اور درگزر کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 لوگ کون ہیں کہ جن کی اس پاک رات میں بھی بخشش نہیں کی جاتی؟ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلقی رکھنے والا، اور نمبر 4 دل میں کینہ رکھنے والا شخص۔ ان 4 بدنصیب اور گناہگار لوگوں کی اس پاک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی، جبکہ اللہ رب العزت اس پاک رات کے اندر تمام گناہگار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ معزز دوستو، اگر اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آج کے معاشرے کے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ گناہ کتنے عام ہیں، اور ان گناہوں کو کوئی شخص گناہ بھی نہیں سمجھتا، جبکہ یہ گناہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنے بڑے ہیں کہ اللہ رب العزت اس پاک اور بابرکت رمضان مبارک کے مہینے میں بھی لیلۃ القدر کی رات کے ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔
اور جن بدنصیبوں کی رمضان مبارک جیسے بابرکت مہینے میں اور لیلۃ القدر جیسی پاک رات میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر ان کی کب اور کیا ہی بخشش ہوگی۔ معزز دوستو، لیلۃ القدر کی رات کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی 21 رمضان مبارک، 23 رمضان مبارک، 25 رمضان مبارک، 27 اور 29 رمضان مبارک کی راتوں میں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت اس پاک رمضان مبارک کے مہینے میں اور اس لیلۃ القدر کی رات کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کو مغفرت فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب اور ان کی آل کا محب رکھے، آمین۔